بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم نے غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں، کشتیوں کو نگل اور انسانیوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ چلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں سے کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایات دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو رسیوں سے گھسیٹ کر لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لی جائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں تھیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو چلی ہوئی تھی اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی بعض ایسی تھی جن میں تیر پیوند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑے غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی ٹخنوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لاب پھینکتی تھی وہ وہیں نڈال ہو کر گر پڑتی اور مسلمان انہیں پکڑ کر لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہی خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہو ان کی مرہم پٹی بھی وہی کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جمع کیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار سارے علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسرے اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑے۔ محافظ دستے کے 4 سوار آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ آپ کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں آپ کا رفیق خاص بہترین دوست بھی تھا۔ آپ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی واپس چلی جاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گئے اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچے نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ آپ ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ آپ نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی تلاہٹ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ آپ کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور آپ کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ آپ نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا۔ بولے، کس قدر تعفن ہیں۔ آپ کے سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگی۔ پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی ہوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ لاشیں ہیں۔ ادھر گئے تو 20-15 گز دور 3 لاشوں کو گدھ کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی، وہ پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہو۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کھوپڑی کو دیکھتا رہا۔ پھر آپ نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، انہی لوگوں کی کھوپڑی مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں، یعنی کھوپڑیوں کا کمال ہیں۔ یہ ہماری خلافت، عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک سالار نے کہا، صلیبی جھنڈ کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے بادشاہ انہیں تجزیات دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا، فلسطین پر صلیبی قابض ہیں،
سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین ان سے چھڑا سکیں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ شداد اور ایک اور سپہ سالار بولا ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں ہی انہیں بلکہ صرف گات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط داغا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لائے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر ڈال دی اور اپنے سالاروں سے جا ملے، اور آپ کہنے لگے میں نے سلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ سلیبی لشکر جو بھی بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی بھی لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ حلف کے بعد ہر لشکر کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہیں۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی، میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان نے شداد سے کہا تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا احترام کر رہے ہیں؟ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا انتقام نہیں، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کے سرحدی افق تک لے جاؤں گا، مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور جنگجو اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں، اور عیسائی جنگجو دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں مست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہیں۔ 50,000 سوڈانی لشکر کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سام پالتی رہی۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہیں بلکہ خطرناک بھی ہیں۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں طرف پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ ادھر سے تیر آیا، اس طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، سب نے اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا۔ ادھر نکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں خبر تھی کہ کوئی اور بھی 3 آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلی رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ وہ محافظ دستہ تھوڑی دور تھا، ان کے گھوڑوں کی سر پہ ٹٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی 3 سالار اسی طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔
وہ भाग कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इनके पीछे गया। एक सालार ने इन्हें देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने न आएँ, मगर सुल्तान अय्यूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें कहा, हमारे घोड़े यही छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ, उधर से तीर आया है, जो कोई नज़र आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नज़र आई। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़कर देखा, किसी इंसान का निशान तक नज़र न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नीचे उतरकर वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा था। उसने अपने रकीबों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ पर लगता। रेत में भी ज़्यादा नहीं उतरा। एक सालार ने तीर उठाकर देखा और कहा, सुल्तान की जान खतरे में है और हमेशा खतरे में रहेगी। और सालार कहने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने कहा है कि जो भी साहिल पर लाश मिले उससे खुराक भी दी जाए और उसे कपड़े भी दिए जाएं और उसकी मरहम पट्टी भी की जाए। मुझे लगता है कि जिन दुश्मन की हम खिदमत कर रहे हैं उन्हीं में से किसी ने आप पर तीर से वार किया है कि सुल्तान को कत्ल किया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंस कर कहा, मैं बहरे रूम कुफ़ार की वो कश्तियाँ देखने निकला था जो मल्लाहों के बग़ैर डूब रही थी, मगर मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, कभी न समझना कि सलीबियों की कश्ती डूब रही हैं। वो फिर हवाए गट्टाओं की तरह गिरती आएंगी और बरसेगी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से ऊपर पीठ के पीछे से वार करेंगे। अब हमें सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फ़ौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफ़ा कर रहा हूँ। ये फ़न हर वक्त रब का नेरे निबाब है, इसे जासूस की जान कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। इनमें से एक ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दाएं तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया, एक ने बाएं और एक ने अपना घोड़ा आपके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक न पहुंच सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तीर पर ज़रा सी भी परेशानी का इजहार न किया जो किसी ने इन्हें कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफ़ीक सालारों को अपने खेमे में बटाते हुए सुल्तान बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहे थे, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन इस पर अमल दरआमद नहीं हो सका क्योंकि फ़ौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरआमद दरा का दरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूँ करो कि अपने सिपाहियों और उनके अहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हो, बारीक बीन, दूर अंदेश, कुव्वत फैसा रखने वाले, जल्दबाज किस्म के आदमी। जो अभी मैंने अली को ऐसे आदमी की जो सिफ़ात बताई हैं वो सब सुन लो। इनमें ऊँट की मारें ज़्यादा से ज़्यादा, भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह चिपटना जानते हो, उकाब की तरह उनकी नज़रें तेज़ हो, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हो, मुसल्लह दुश्मन से हथियार के बग़ैर भी लड़ सकें। इनमें शराब और किसी दूसरी नशे और चीज़ की आदत न हो, किसी लालच में न आएँ। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और ज़रो जवाहिरात के अंबार इनके कदमों में लगा दिए जाएं, मगर वो अपनी नज़र फ़र्श पर रखें। फिर तारीख़ ने देखा कि सलीबियों के मुकाबले में मुसलमानों की फ़ौज चौथाई हिस्सा होने के बावजूद मुसलमानों ने सलीबियों को मसल कर रख दिया। जंग के इख्तिताम पर जब फ़तह का झंडा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लहरा दिया तो सुल्तान ने तमाम सिपाहियों सालारों को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम काफिरों को जिस तरह भी दोस्त बना लो, उनको अपना कलेजा निकाल कर खाने के लिए दे दो। ये मौका मिलते ही तुम्हारे पेट में छुरा घोंप देंगे। नाज़रीन किराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो अल्फाज आज बिल्कुल दुरुस्त साबिर हो रहे हैं। ये अंग्रेज़ कुफ़ार कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।